اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، الحمدللہ، آج یوں سمجھیے کہ چاند رات ہے، پہلی تراویح ہوگی اور آئندہ کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کر سامان آ گیا ہے، مہمان آ گیا ہے۔ آپ تمام کو میری اپنی جانب سے، جمعیت علماء کی جانب سے، وائرل نیوز اور وائس آف میڈیا کی جانب سے آپ تمام کو، تمام اہل اسلام کو، عالم اسلام کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پورا رمضان کی پوری خیر و برکتیں، رمضان کی تراویح، رمضان کے روزے، رمضان کی تمام عبادتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سعودی عرب میں آج سے رمضان کا آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ کل پہلی تراویح ہو چکی ہے اور آج وہاں پر پہلا روزہ ہے۔ تو سب سے پہلے رمضان کی آپ تمام کو وائرل نیوز لائیو کی جانب سے ڈھیر ساری مبارکبادیاں اور دعائیں کہ اللہ آپ کے، ہم سب کے لیے عبادتوں کو اللہ آسان کرے، روزہ رکھنا آسان ہو جائے ہمارے لیے، تراویح پڑھنا آسان ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہو۔ اللہ ہم سب کے لیے عبادتوں کو آسان بھی کرے اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول بھی کرے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر رمضان میں ہمارا ایک ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے پیغام رمضان کے نام سے۔ اسپیشل ویڈیو آتی ہے 7-8 منٹ کی، جس میں ہم روزے کے تمام مسائل، تراویح کے مسائل، روزہ کب صحیح ہوگا، روزہ کب ٹوٹ جائے گا، کون کون سی چیزیں روزے میں مکروہ ہے، آپ کا روزہ، آپ کی عبادتیں صحیح کیسے ہوگی، یہ ہم شریعت کے ضروری مسائل آپ کو بتاتے ہیں پیغام رمضان۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ روزانہ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں اور ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں، آگے بڑھائیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر پیارے ملک کی یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے پد پر بیٹھنے والا، جو سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی بات کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، وزیر اعظم کے پد پر بیٹھنے والا نریندر مودی، مودی نے اعظم گڑھ
کا نام بھی بدل دیا. پہلے چیلوں نے بدلا, یوگی آدتیہ جیسے لوگوں نے خباثتیں اور شرارتیں کی. اب ظاہر بات ہے کہ ابا ہی کے دماغ میں, ابا ہی کی ذہنیت خراب ہے. جی ہاں, جو مسلمانوں کے نام کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں, ہاں ان کی بلڈنگوں سے, ان کی چھوڑی ہوئی عمارتوں سے کھا رہے ہیں, ان کے چھوڑے ہوئے اسٹیشنوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کی چھوڑی ہوئی عمارتوں سے کروڑوں روپے کھا رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کا نام پسند نہیں ہے. اب خبریں آ رہی ہے کہ مودی نے اعظم گڑھ کا نام اب اجنما گڑھ رکھ دیا ہے. اب اعظم گڑھ اجنما گڑھ کہلائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے 3700 کروڑ روپیوں کے کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا اعلان کرتے ہوئے اتوار کے دن یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے گزشتہ چند دن میں دیکھا ہوگا میں نے ملک میں کئی پروجیکٹس کا افتتاح کیا, لیکن مودی جی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے کئی شرارتیں کی, کئی خباثتیں کی اور مسلمانوں کے دل توڑنے کا کام کیا اور ہسٹری کو بدلنے کا کام کیا. یہ خباثتیں اور یہ شرارتیں بھی ہم نے آپ کی دیکھی, جس سے دل دکھ رہا ہے, جس سے لگتا ہے کہ آپ کہتے کچھ ہے, آپ کی کہنی الگ ہے اور آپ کی کرنی الگ ہے, آپ دوغلے ہیں, آپ ہسٹری کو بدل رہے ہیں. اس لیے میں نے کل بھی مسلمانوں کو ایک شعر پڑھ کے کہا, ہر جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب, ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. ہسٹری بدلی جا رہی ہے. حبیب گنج کا نام رانی کملا پتی, الہ آباد کا نام پریاگ راج. یہ کوئی نیا شہر تو بسا نہیں سکے, ہمارے ہی اپنے شہر جو بسائے ہوئے ہیں انہی کا نام بدل کر اپنے نام پر ہسٹری لگا رہے ہیں. تو میں نے مسلمانوں کو کہا کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب, ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اشعار اور یہ پوری نظم ہے کانگریس کے ایک قدآور نیتا عمران پرتاپ گڑھی شاعر کی. تو خیر مودی نے بھی آخر گھٹیا حرکت کر دی اور اعظم گڑھ کے نام کو بدلنے کا اعلان کر دیا. دن دوسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں, بی جے پی کے ایک ممبر پارلیمنٹ ہے اننت کمار ہیگڑے, بڑا نیچ اور گھٹیا قسم کا انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں سنویدھان آئین بدلنے کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. اب بی جے پی کے اس ایم پی کے بیان پر کافی ہنگامہ ہو گیا. اب بی جے پی پلہ جھاڑ رہی ہے. بی جے پی کیا کرتی ہے, اپنے لوگوں سے بیان دلواتی ہے اور کچھ زیادہ ہی ہنگامہ ہونے لگا تو پھر پلہ جھاڑ لیتی ہے کہ وہ ان کا ذاتی بیان ہے, وہ پارٹی کا بیان نہیں ہے. تو اب بی جے پی کرناٹک نے اننت کمار ہیگڑے کے اس بیان کو ان کا ذاتی بیان کہا ہے. ہیگڑے نے کہا تھا کہ اگر پارٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو ہم آئین بدل دیں گے, سنویدھان بدل دیں گے, جس پر خوب ہنگامہ ہو رہا ہے. راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ بی جے پی کا اصل مقصد یہی ہے, وہ سنویدھان کو, آر ایس ایس اور بی جے پی کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ سنویدھان کو بدل دینا چاہتے ہیں. راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کا اصل مقصد سنویدھان کو ختم کرنا ہے, لیکن ہم نے بھی, مول نواسیوں نے, ہم بودھ الپ سنکھیان مائنورٹی اور ملک کے 90% لوگوں نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم سنویدھان پر آنچ آنے نہیں دیں گے اور ہم سنویدھان کو بدلنے نہیں دیں گے, اور ہم آزادی کے ہیروز کے خوابوں کے ساتھ ان ناپاک اور گھٹیا بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی ناپاک سازشوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اپنی آخری سانس تک سنویدھان کی حفاظت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, اب گجرات میں بھی مزاروں کا نمبر لگ گیا ہے, یعنی مزاروں کو ایک ایک کر کے توڑنے کا نمبر لگ گیا ہے. اب یہ خبریں آ رہی ہے گجرات کے جوناگڑھ سے. جوناگڑھ میں ایک درگاہ پر بلڈوزر رات کے اندھیرے میں چلا دیا گیا. 5 بجے صبح تک کارروائی ہوتی رہی. 2 مندروں کو بھی ہٹایا گیا ہے. انتظامیہ نے مجوادی گیٹ پر واقع درگاہ کے خلاف سخت کارروائی کی. در حقیقت اس درگاہ کی تعمیر کا کام مجوادی دروازے کے قریب دہائیوں پہلے شروع ہوا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ درگاہ کا سائز بڑھتا گیا. دراصل یہ درگاہ سڑک کے بیچوں بیچ سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بنائی گئی تھی. اس غیر قانونی درگاہ کو انتظامیہ نے مسمار کر دیا, ایسی خبریں آ رہی ہے. حکومت نے بلڈوزر سے کارروائی کرتے ہوئے اس درگاہ کو زمین بوس کر دیا. اگرچہ کہ اس درگاہ کو 2000
2023 میں گرانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس وقت درگاہ کو گرایا نہیں جا سکا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسی دوران 2 مندروں کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ جونا گڑھ میں غیر قانونی درگاہ پر بلڈوزر چلایا گیا اور 2 مندروں کو بھی ہٹایا گیا ہے، ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، پنجاب سے خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پنجاب میں کسانوں نے ریل کو روکا، زبردست آندولن احتجاج کیا۔ گزشتہ کل ٹرین سروسز، ٹرین خدمات متاثر رہی۔ کسانوں نے اپنے ڈیمانڈز، اپنے مطالبات اور اپنی مانگوں کے مکمل نہ ہونے پر کیندر سرکار یعنی مودی سرکار بی جے پی کے خلاف زوردار انداز میں نعرے بازی کی اور ٹرین خدمات میں خلل کی وجہ سے مسافروں کو گزشتہ کل مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ کل کسان تنظیموں کی کال پر ملک بھر کے کسانوں نے ریل روکو تحریک چلائی، جس کا اثر کئی شہروں میں نظر آیا۔ کسانوں نے اپنے ڈیمانڈز پورے نہ ہونے پر مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مودی نے کس طریقے سے کسانوں کو دھوکہ دیا، بی جے پی نے کس طریقے سے کسانوں کو دھوکہ دیا۔ 1 سال پہلے، الیکشن سے پہلے ان کو لالی پاپ دے کر اٹھا دیا دھرنے آندولن پر سے، اور پھر 1 سال ہو گئے، جتنے وعدے تھے وہ پورا نہیں کیا، تو اب کسان دوبارہ احتجاج کو لے کر راستوں پر اتر آئے ہیں۔ گزشتہ کل امرتسر، لدھیانہ، ہوشیارپور، فیروز پور، موگا، بٹھنڈا سمیت 22 ضلعوں میں 52 مقامات پر ریلوے ٹریک پر احتجاج کیا گیا۔ بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسی ہفتے لوک سبھا الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پیر سے بدھ جموں کشمیر کا دورہ کرے گا، الیکشن کمیشن آف انڈیا، تاکہ یہ جائزہ لیا جا سکے کہ مرکزی زیر انتظام علاقے میں انتخابات کب منعقد کیے جا سکتے ہیں، اور توقع ہے کہ اس دورے کے فوری بعد لوک سبھا الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ستمبر تک اسمبلی الیکشن منعقد کرے۔ اب الیکشن کمیشن جموں کشمیر کا دورہ آج سے بدھ تک کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دورے کے بعد میں لوک سبھا الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے۔ تلنگانہ سے خبریں آ رہی ہے کہ تلنگانہ میں لوک سبھا الیکشن کی تیاریوں میں بی جے پی لگ گئی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی تو ہر دن الیکشن کی تیاری میں رہتی ہے، لوگ مرے، تلنگانہ جلے یا آسام جلے، لوگوں کی لاشیں گرے، دنگے ہو، فساد ہو، لوگ مرے، کچھ بھی کرے، بی جے پی ہمیشہ الیکشن کی تیاریوں میں لگے رہتی ہے اور ہر دن الیکشن کی ہی تیاری کرتی ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ 12 مارچ کو یعنی آنے والے کل رمضان کا پہلا دن ہوگا، اور امیت شاہ کا دورہ 12 مارچ کو حیدرآباد، تلنگانہ کے حیدرآباد میں رہے گا۔ تلنگانہ میں لوک سبھا الیکشن کی تیاریوں میں بی جے پی نے تیزی لا دی ہے۔ بی جے پی پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ رات دن صرف الیکشن کی ہی تیاری کرے، اور اگر الیکشن جس جگہ پر ہار جائے تو وہاں گرانے کی تیاری کرے کہ جمہوری طریقے سے جیتی ہوئی حکومت کو کیسے گرایا جا سکے، ودھایکوں کو کیسے خریدا جا سکے یا دھمکایا جا سکے۔ تو خیر، ہر دن بی جے پی کی الیکشن کی تیاری ہوتی ہے۔ ابھی فی الحال تلنگانہ میں بی جے پی تیزی میں لگ گئی ہے الیکشن کی تیاریوں میں، اور آئندہ کل امیت شاہ گرہ منتری حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ خبریں آ رہی ہے کہ مہاراشٹر سرکار کے 10 نئے میڈیکل کالجوں میں بھرتی کی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ نئے میڈیکل کالجوں میں 10 نئے میڈیکل کالجوں میں بھرتی کی جائے گی۔ 2440 ٹیچرز اور 2040 غیر تدریسی یعنی نان ٹیچنگ اسٹاف کو منظور کر لیا گیا ہے۔ 10 کالجوں میں سے ہر ایک میں 430 بستروں کے اضافے کے ساتھ، بیڈز کے اضافے کے ساتھ ریاست کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی گنجائش میں بھی 4300 بستروں کا اضافہ ہوگا۔ ریاستی حکومت نے ریاست مہاراشٹر میں 10 نئے میڈیکل کالجوں کے لیے تدریسی اور غیر تدریسی اسامیاں یعنی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ
اسٹاف کی منظوری کی ہے اور ان تمام لوگوں کو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کیا جائے گا۔ 10 سرکاری میڈیکل کالجوں کے قیام کو منظوری پچھلے سال بھی دی گئی تھی۔ یہ کالج گڈچرولی، بھنڈارا، بلڈانا، واشیم، وردھا، امراوتی، تھانے، پالگھر، ہنگولی، جالنا ضلع میں واقع ہوں گے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے۔ جی ہاں، ممبئی میں راہل نارویکر، آپ جانتے ہیں راہل نارویکر کون ہے؟ اسمبلی کے اسپیکر ہے۔ انہوں نے گزشتہ کل باقاعدہ ممبئی کی سنی بلال مسجد میں ایک نشہ مخالف پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں حضرت معین میاں اور جناب الحاج سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی دونوں کا خطاب ہوا، لیکن وہیں پر راہل نارویکر بھی اس پروگرام میں شریک رہے اور انہوں نے اس نشہ مخالف نشہ مکتی پروگرام میں انہوں نے بھاشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ نشے سے صرف سماج نہیں بلکہ پوری مانوتا، پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ معین میاں نے کہا کہ مسلم علاقوں میں نشہ خوری اور نشہ فروشی عام ہوتی جا رہی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب مسجدوں کے آس پاس ارد گرد نشہ بیچنے والوں نے اور نشہ کرنے والوں نے اپنا اڈا بنا لیا ہے۔ سعید نوری صاحب نے بھی اس پروگرام کی سرپرستی فرمائی اور ایسے ہی اسمبلی اسپیکر راہل نارویکر نے کہا کہ میں اپیل کروں گا کہ آپ نشہ خوری اور نشہ فروشی کی روک تھام کے لیے مضبوط قدم اٹھائیں۔ سعید نوری صاحب نے کہا کہ اسلام میں نشہ حرام ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نشہ سے دور رہیں۔ ناظرین، گزشتہ کل جلگاؤں ضلع، جلگاؤں شہر سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک بڑا شہر ہے فیض پور میں گزشتہ کل مولانا وسیم کھاٹک کے مدرسہ تعلیم القرآن کا سالانہ جلسہ تھا۔ بچوں نے بہت پیارا پروگرام پیش کیا اور پھر مجھے وہاں پر مقرر خصوصی پرمکھ وقتہ کے طور پر بلایا گیا تھا۔ گزشتہ کل 1.25 گھنٹہ میں نے ایجوکیشن، شکشن، تعلیم کی اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی۔ ہزاروں کی تعداد میں جوان موجود تھے اور مائیں بہنیں، خواتین اسلام بھی موجود تھی۔ میں نے تمام لوگوں سے کہا کہ اولاد اللہ کا قیمتی انعام ہے، لیکن اولاد کی تربیت، تعلیم، بہتر انتظام کرنا یہ والدین کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل اللہ کے دربار میں ہم سب کی پکڑ ہوگی۔ بچوں کے، نسلوں کے ایمان کو کیسے بچایا جائے، اسلام کو کیسے بچایا جائے، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی اور اپیل کیا کہ اپنے بچوں کو دنیا کی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھی سے اچھی تعلیم دو اور ان کے دین، ان کے ایمان کے بچانے کی بھی فکر کرو۔ یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ مولانا امید صاحب اور مولانا اقبال صاحب اور علاقے کے تمام علماء بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔